وہ شبیر قریشی صاحب نہیں ہے، ظہور قریشی صاحب ہے۔ ظہور قریشی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست تو دی تھی، لیکن انہوں نے مبارک زیب کی طرح ووٹ عمران خان صاحب کے نام پہ مانگا تھا، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا جب بھی میں الیکشن جیتوں گا یہ سیٹ عمران خان صاحب کو گفٹ کروں گا۔ لیکن ظہور قریشی صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہیں کیا، اور وہ آزاد حیثیت میں آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ آزاد حیثیت میں موجود ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ لوگ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو انہوں نے آزاد رکھا۔ بریگیڈیئر اسلم گھمن یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے، اورنگزیب کھچی یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے، سائیوال سے چودھری عثمان یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے، اور ظہور قریشی صاحب یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے۔ شبیر قریشی میں پھر تصحیح کر دوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، شبیر قریشی بڑے شاندار کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بڑی مار کھائی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، تو یہ بالکل وہ نہیں ہے، میری سلپ آف ٹنگ تھی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ظہور قریشی صاحب کا نام تھا کہ عمران خان کی سزا کے حوالے سے بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے تحت کئی منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزیوں کا پتہ چلا ہے، یعنی ان کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں ان کی منمانی نظر بندی ہوئی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ان کی آزادی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہی بات اقوام متحدہ سے بھی کہی گئی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس نے عمران خان کے مقدمات کی اہم دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور ٹرائل میں شامل وکلا سے بات چیت کی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو حراست میں رکھنے اور تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے قانونی نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ عمران خان کو ثوابدیدی پری ٹرائل حراست سے فوری طور پر رہا کریں۔ تحریک انصاف نے بھی اس حوالے سے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا اور انہیں ساری تفصیلات بتائی، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اس وقت مطالبہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے دنیا بھر سے آواز اٹھ رہی ہے اور بار بار اٹھ رہی ہے۔